بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 3 میں سبق ہجرت نبوی کے الفاظ معانی اور اس کے مختصر سوالات اور کچھ دوسرے کویسچنز ہیں نا وہ ہم آج انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم کریں گے۔ بیٹا، آپ کے بورڈ کے پیپر کا جو سوال نمبر 3 ہے اس میں عبارت کی تشریح اور اس عبارت کی تشریح میں جو 2 نمبر کا جو پورشن ہے وہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معانی۔ تو بیٹا، جب تک آپ کو خط کشیدہ الفاظ کے معانی نہیں آئیں گے تو آپ صحیح معنوں میں اس عبارت کی تشریح نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسباق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی یاد کرنا انتہائی ضروری ہیں۔ تو اس کے لیے بیٹا میں نے یہ کچھ عبارات میں سے جو ہے نا، بلکہ مکمل سبق میں سے ہی جو ہے نا وہ مشکل الفاظ جو ہے نا وہ ایک پیج پہ لکھ دیے ہیں۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی عبارت اس کی تشریح کرنا مقصود ہو تو اس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معانی لکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ بیٹا، یہ جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ جتنی بھی آپ کی عبارات ہیں سبق میں سے انہی میں سے میں نے یہ مشکل الفاظ کا چناؤ کیا ہے اور ان کے معنی لکھے ہیں، تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو بورڈ کے پیپر کا جو سوال نمبر 4 ہے وہ ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ تو بیٹا یہ اسباق کی ایکسرسائز سے جو ہے نا یہ سوالات آتے ہیں، 10 نمبر کے یہ سوال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا ان پہ فوکس کرنا ہے آپ نے۔ ان سوالات کے جو جوابات ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس میں املا کی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 نمبر کا ایک جو ہے نا وہ سوال ہوتا ہے اور 10 نمبر جو ہے نا وہ یہ 10 نمبر اس پورے سوال کے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ ان سوالات کو اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے بیٹا کہ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹا آپ نے اس سوال کا جواب جو میں لکھوا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے اس کا میں نے پیٹرن بتا دیا آپ کو۔ اس میں یہ ہے بیٹا کہ سوال کا نمبر دے کے آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے ایک طرف تاکہ جو ہے نا وہ خوبصورت لگے، ٹھیک ہے؟ اس میں پہلا سوال ہے ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، تو اس کا یہ جواب جو ہے نا مکمل آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی، تو اس کی ہیڈنگ ہے ہجرت کا سال، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے، تو اس کا بھی آنسر بیٹا آپ کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا، تو اس کی ہیڈنگ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہیڈنگ ہے بیٹا حضرت اسماء، اور اس کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا، اور اسی طریقے سے اس کی ہیڈنگ ہے گرفتار کرنے کا انعام۔ اور اگلا سوال ہے سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا، تو یہ بیٹا اس کی ہیڈنگ ہے سراقہ بن جوشم۔ یہاں بیٹا ایک بات کا خیال رہے کہ یہ جو نام ہے یہ ہے سراقہ بن جوشم، یعنی عین کے جیم کے بعد عین ہے۔ بعض جگہوں پہ جو ہے نا وہ جیم اور ہے کے ساتھ لکھا ہے، تو زیادہ تر جو یہ لفظ جو ہے نا وہ قابل قبول ہے وہ ہے جیم عین شین میم جوشم، سراقہ بن جوشم۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو سوال نمبر 1 ہے آبجیکٹیو والا، 10 نمبر کی آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ اسی میں سے جو ہے نا وہ یہ سوال ہے آپ کا ایم سی کیوز والا۔ تو بیٹا یہ ایم سی کیوز میں نے خالی جگہ میں بھی لکھ دیے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، اور بریکٹ کے اندر جو آپشنز ہیں اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور ٹک کیا ہے۔ تو آپ نے بیٹا اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ سوال
جو ہے نا آبجیکٹیو کے طور پر۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہ ہے بیٹا غلط اور درست بیانات کی نشاندہی جو ہے نا وہ کرنی ہے۔ تو یہ بیٹا میں نے ایک طرف رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ جو غلط ہیں اس پہ کراس لگا دیا ہے، اور جو صحیح ہیں ان پہ جو ہے نا وہ ٹک کا نشان لگا دیا ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی بک پر سالو بھی کرنا ہے، نشانات بھی لگانے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4 جو ایکسرسائز میں ہے وہ کالم والا ہے۔ تو میں نے ایک طرف ان کی نمبرنگ کر دی ہے پہلے ترتیب سے 1 2 3 4 5، اور اسی طریقے سے کالم بے میں اس کے ساتھ جو ایک کے ساتھ جو ایک ہے تو اس کو میں نے وہاں پہ وہ اس کا وہی نمبر لکھ دیا ہے۔ جیسا کہ دارالامان ادھر پہلے نمبر پہ ہے تو کالم بے میں آخری نمبر پہ جو مدینہ ہے اس کے ساتھ میں نے ایک لکھ دیا ہے، یعنی ایک کے ساتھ ایک، دو کے ساتھ دو، تین کے ساتھ تین، اسی طرح سارا یہ سوال آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور بک پر سالو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 6 جو ایکسرسائز میں ہے وہ ہے یہ اعراب والا، کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ تو بیٹا یہ اعراب لگائے ہوئے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا وہ جہاں جہاں پہ جو جو علامتیں میں نے استعمال کی ہیں بیٹا ریڈ کلر سے اسی طرح آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اور اعراب والا سوال بیٹا اس حوالے سے اہم ہے، بعض بچے سمجھتے ہیں کہ یہ جی بورڈ کے پیپر میں نہیں آتا تو اس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بیٹا اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ جب تک اعراب نہیں لگائیں گے ہمیں صحیح لفظ کا جو تلفظ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر لفظ زبان ہے، یہ غلط العام ہے، لفظ زبان نہیں ہے بلکہ زبان ہے، زے پہ زبر ہے۔ محبت نہیں ہے، محبت ہے، اور اسی طریقے سے بلند نہیں ہے، بلند ہے۔ یہ اس طرح کے بیٹا الفاظ جو غلط العام میں اتنے جو ہے نا وہ زبان زد عام ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو غلط پڑھتے ہیں۔ اب جیسے کہ لفظ غلط ہے اس کو ہم غلط پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے، جو لفظ ہے وہ صحیح اس کا تلفظ کیا ہے، غلط۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ اعراب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اپنا جو ہمارا لفظ ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اس کی املا، اس کی صحت کیا ہے۔ تو بیٹا یہ سوال آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلا جو ہے میں یہ تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے حافظ عالم، دوسرا ہے وجود اقدس، دارالامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ تو بیٹا یہ لفظ آپ نے ان کو اعراب لگانا ہے بک پر، اور جب بیٹا یہ شارٹ کویشچن آپ نے لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جو الفاظ معنی ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اور یہ جو آبجیکٹیو والا سوال نمبر 2 ہے، اور اسی طریقے سے ایکسرسائز میں سوال نمبر جو 3 ہے غلط درست والا، اور سوال نمبر 4 کالم والا، اور سوال نمبر 6 اعراب والا، یہ والا بک پہ حل کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کانفرنس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں بیٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا درود شریف کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے حوالے سے، تو وہ بیٹا آپ نے لازمی جو ہے نا وہ صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے، اور نبی کریم کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا۔ اس چیز کو بیٹا ہم نے نہیں بھولنا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔